تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا اور وہ جھٹکا پاکستان مسلم لیگ کے لیے اچھا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر ضمانت منظور کی گئی، اس کی تفصیل اب بعد میں دوں گا۔ اس سے بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشن اس کو کالعدم قرار دیا گیا اور اس کے بعد بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر وہ پریشان اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا۔ وہ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ 9 مئی وہ جس منحوس جس ملعون نے بھی کیا وہ بہت برا کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے تباہی کا باعث بنا اور اس کی پارٹی جو ہے تتر بتر اس 9 مئی کے کیس کے بعد ہوگی۔ جس طرح 9/11 ہوا تھا، اسی طرح 9 مئی کے متعلق میں کہتا ہوں کہ 9/11 سے 9 مئی تک پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جو بڑے بڑے صانعات ہوئے ہیں اس میں حقیقت کچھ اور تھی اور جو سامنے پورٹریٹ کی گئی وہ کچھ اور تھی۔ میں 9 مئی کے متعلق جتنی بھی اس کی مذمت کروں میں اس سے وہ پیچھے نہ میں ہٹتا ہوں۔ جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا تھا اور یا کسی بھی اور کوئی لوگ سازشی لوگ اس کے اندر شامل ہوئے تھے۔ اب سوال جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا سوال کہ بلے کا نشان چھن گیا اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، ووٹ کیسے پڑے گا۔ جو نقشہ تیار کیا گیا تھا جس کو عمران خان صاحب لندن پلان کہتے ہیں، اس کے مطابق 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا کہ اب میں چیز دوں۔ ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے، آپ جو مرضی کر لیں میچ آپ نے ہارنا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے لندن پلان کے متعلق بارہا دفعہ جو ہے وہ قوم کو آگاہ کیا اور اسی سلسلے کے اندر یہ جو انتخابی نشان ہے عین موقع پر پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا۔ کیا یہ چھین سکتے ہیں یا نہیں چھین سکتے، اب یہ سوال پیدا ہو گیا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بیٹ کا سمبل جو اس سے چھینا گیا اس کے متعلق جو ان کا تجزیہ جو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے کبھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی پارٹی کے پارٹی الیکشنز کو مسترد کیا ہو۔ الیکشن سمبل کے حوالے سے تو رہا ہے ماضی میں، پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا اور بڑی مشکل سے پھر ان کو وہ واپس ملا، کئی سال لگ گئے، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کا آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کنور دلشاد صاحب کو کہ کسی نے پارٹی الیکشن چیلنج نہیں کیا اس سے پہلے کبھی بھی، لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے، پہلی چیز یہ کہ وہ کیا چیزیں ہوئی ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے تو ہمیں پتہ چلے وہ کیا ریزن سے جس کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں تھے، اور اس سے پہلے جتنی پارٹیز کے الیکشن ہوئے وہ سب شفاف تھے۔ ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کے لیے سیٹ بیک ضرور ہے، لیکن دیکھیں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے صرف الیکشن سمبل ہی نہیں لیا گیا تھا، نان پارٹی بیسڈ الیکشنز کا ایک روایت ڈالی گئی تھی۔ لوکل باڈیز الیکشن ہوئے 79 میں نان پارٹی بیس پہ، اس کے بعد کیا ہوا، اس میں پیپلز پارٹی نے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے سب نے حصہ لیا، لیکن مختلف نام سے حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی عوام دوست کے نام سے لڑ رہی تھی، ایم کیو ایم حق پرست کے نام سے لڑ رہی تھی، اسی طرح دیگر جماعتوں نے، اسی طرح جب غیر جماعتی انتخابات 85 میں ہوئے تو ساری سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا، لیکن وہ غیر جماعتی انتخابات کہلائے۔ تو جو اس وقت نظر آ رہا ہے، بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی انڈر اٹیک ہے، اور یہ بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی پارٹی کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو شکایات آ رہی ہیں، صرف نامینیشنز کی نہیں شکایات آ رہی کہ کسی کو ایم پی او کے تحت بند کر دیا گیا، کسی ایک پہلے اس میں ضمانت ہوئی تو دوسرے میں بند کر دیا گیا۔ ہم کوئی اچھی جمہوری روایات نہیں قائم کر رہے، ہم ایک ایسی روایات قائم کر رہے ہیں کہ ہر الیکشن ماضی کے الیکشن کی طرح یہ الیکشن بھی متنازع ہو رہا ہے، اور ابھی سے ہی متنازع ہو رہا ہے، ابھی سے ہی لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کون سی پارٹی، لیکن تحریک انصاف کا پلان بی کیا ہوگا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ابھی ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے، اور میرا خیال ہے
कल कोशिश करेंगे कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कहीं चैलेंज करें इसको। उन्हें रिलीफ मिलता है नहीं मिलता ये अलग बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता रिलीफ तब भी इतना मुश्किल नहीं होता कि आज़ाद उम्मीदवार, डिफिकल्ट जाहिर है आपका एक इलेक्शन सिंबल है, बहुत ऑब्वियस सा होता है कि लोग जाके इलेक्शन सिंबल पे जो है वो ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन अब होगा कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो कहेंगे कौन कौन से इलेक्शन सिंबल लिए जा सकते हैं जो एक ही जैसे हों। पीपल्स पार्टी, मुझे याद है 79 में गालबन घोड़ा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा? शुएब शाहीन साहब ने उसके बाद मीडिया पर आकर गुफ्तगू की है, आफ्ताब बाजवा साहब ने मीडिया पर आकर गुफ्तगू की है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, उसके मुताबिक जो भी अलामिया जारी किया जाएगा वो अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया, क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था उस वक्त जो जबर तशद्दुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हुआ था, उसके बाद भुट्टो साहब को फांसी भी हुई और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जबर तशद्दुद हुआ, वो उसको 10, 12, 15, 20 से ज़रब दिया जाए तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये पोजीशन उससे जो ज़ियाउल हक के दौर के मार्शल लॉ के दौरान थी उससे 10 गुना या 20 गुना आगे करके आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। क्यों बहुत सारे बच्चे जो नौजवान बच्चे उनको नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह कोड़े पड़ते थे, किस तरह लोगों को मारा जाता था, किस तरीके के जरिए। लेकिन उस वक्त एक चीज जरूर थी, उस जो भी वो था एक सियासी प्रोसेस था और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, लेकिन उसमें औरत की चादर चार दीवारी को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था और कहीं पर ये जो दरवाजे तोड़ना या जो कुछ किया गया है ये नहीं हुआ था। पाकिस्तान के अंदर औरत की इज्जत को अहमियत दी गई, इसी तरह लोगों की चादर चार दीवारी को अहमियत दी गई। मगर अब जो है ये प्रोग्राम जो नया चला है इसमें बेशुमार चीजें जो ऐसी हमारे सामने जो आई हैं जो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब जिन्होंने तोशाखाना से घड़ी ली, पैसे देकर ली और उसके बाद उसके ऊपर केस किया कि वो घड़ी मुकद्दस थी, घड़ी बेच दी गई। जो आपने तोहाइफ जो 76 सालों के दौरान तोहाइफ लिए गए वो क्या सब लोगों के पास मौजूद हैं? पहले तो ये सवाल बनता है, उन लोगों से पूछा जाए जो चीजें आपने तोशाखाना से ली हैं क्या आपके घर के अंदर महफूज हैं, आपने बेच दी, कहाँ गई? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इसके ऊपर पिटीशन दायर किया करे। जितने लोगों ने ली है उनकी लिस्टें मौजूद हैं, उनसे रिकवर की जाएं वो चीजें कि सिर्फ आकर वो चीजें दिखाएं और उसके बाद इमरान खान साहब पर तोशाखाना का केस चलाया जाए। जो भी है वो आप जो उसके अंदर जो सजा हुई वो मोतली होती या नाअहली या जो भी है वो सिलसिला जिस तरह भी अदालती कार्रवाई है वो चलती जाएगी, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन की गई, इद्दत का केस और ये वो सारी चीजें। क्या ये सारे लोग जो हैं पवित्र हैं? यानी जो सहाफी उनकी लाइन को टो करते जो इमरान खान साहब पर गंद उछालते हैं, जो ये सियासतदान जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया या जो लोग करिंदे बनकर सामने आए या जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ दरख्वास्तें दी, क्या वो सब लोग जो हैं पवित्र हैं? उनमें जिन लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका मंशियात का कारोबार दीगर चीजों से वो लिंक्ड है, लेकिन वो बड़े हाजी नमाजी बनकर सामने आ गए। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता। और उसके बाद फिर एक साइफर जो इमरान खान साहब के जिस वक्त बात करना भी बना है, यानी चिट्ठी आई सजना दी सजना ने ना, तो वो इमरान खान साहब के पास रहा 33 दिन, 176 दिन रहा वजीर आजम साहब के पास जो शहबाज शरीफ साहब थे। आज मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके मुतल्लिक तफसीलात दी हैं, ये जो बल्ले का निशान है इसके ऊपर आप इत्मीनान रखें। एक जो मैंने 9/11 वाली बात की थी उससे मुंसलिक मैं एक अपील यहां पर अपनी वीडियो के जरिए करना चाहता हूं कि आप ना अदारों के खिलाफ बोलें, ना आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलें, ना आप किसी और चीज की तरफ जो नेगेटिव पॉलिसी जो है वो अख्तियार मात्र करें। इस चीज को जो दूसरी पार्टी हैं जो इमरान खान साहब की मुखालिफ पार्टियों में किसी का स्पेशली नाम नहीं लेता, लेकिन उनमें एक पार्टी जो है वो सरफहरिस्त है जो ये काम करेगी, वो अपने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वहां से गंद उछालने की कोशिश करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए कि वो इस चीज पर अमल करते हुए इस चीज को अवॉइड करें। अदालती जंग है और अदालती जंग जो है आज उसके ऊपर जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जनाब
جسٹس اطہر من اللہ صاحب، قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان طارق مسعود صاحب جو ہے انہوں نے کچھ ریمارکس دیے، اور دوسرے جج صاحب جو ہیں انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں، الیکشن کمیشن صاحب پہلے تو وہاں پر پھنسے، اور انہوں نے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا کیس ہے اس کے اوپر جو جج صاحبان انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب انہوں نے اٹھائے ہیں کہ کیا پاکستان کو آپ 1971 کی طرف اور 77 کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یعنی 71 کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ الیکشن تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 77 کے اندر ایک تحریک چلی تھی جس تحریک کے اندر خون خرابہ ہوا تھا، ملک جو ہے اس کا ایک سیاسی طور پر بھی جنازہ نکلا تھا اور معاشی طور پر بھی جنازہ نکلا تھا۔ ایک تو یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور وہاں پر جو لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق جو معزز کمیشن صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، ان کے جو وکیل تھے اور جو ان کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، انہوں نے وہاں پر معزز عدلیہ کے سامنے جو ہے وہ کچھ قول و قرار کیے ہیں، ایک وہ گواہی موجود ہے، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے آرڈر کیے تھے کہ اس کے متعلق جلد فیصلہ کیا جائے اور فیصلہ کر کے ہمیں مطلع کیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کے نشان کے حوالے سے تو یہ چیز ہے کہ وہ جس کے متعلق آفتاب باجوہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب اور دیگر جو وکلا ہیں انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس جنہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس فیصلے کا علم تھا اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر چلے جائیں گے، عمران خان صاحب سے کی پارٹی جو ہے وہ توڑ دی جائے گی، عمران خان صاحب سے بلہ چھین لیا جائے گا، عمران خان صاحب کو اگر کرش کر دیا جائے گا، وہ پارٹی توڑ دی گئی، عمران خان صاحب کو جیل میں بھیج دیا گیا، عوام پیچھے نہ ہٹی۔ آج بلے پر وار کیا گیا، اب عمران خان صاحب جس طرف اشارہ کریں گے عوام، اب وہ زمانہ نہیں ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ عوام ان پڑھ ہے، اور عوام ان پڑھ ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ عمران خان صاحب کا نیا انتخابی نشان ہے وہ کیا ہے، عوام اسی طرف کو چل پڑے گی۔ موبائل فون نے دیہات کے اندر رہنے والا، یہ ریڑھی چلانے والے سب کو جو ہے وہ ذہنی شعور ایک دیا ہے، اس لیے عمران خان صاحب ان سے بہت آگے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر ورچوئل جلسہ جو کیا اس نے پوری دنیا کو حیران کیا، اور یہ عمران خان صاحب کی ٹیم کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ مبارکباد دیتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر اہم کردار انہوں نے ادا کیا۔ اسی طرح عمران خان صاحب جب ان پر پابندی تھی، زمان پارک کے اندر لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، عوام وہ جلسے جو 70-75 جلسے کیے، اس کے علاوہ ہر روز وہ تقریباً دوسرے دن وہ جلسہ کرتے تھے ایک قسم کا زمان پارک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر انہوں نے میڈیا کے ذریعے اٹیچمنٹ کی۔ عمران خان صاحب پر پابندی لگی، میڈیا پر لگائی گئی، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ جتنی کتابیں انہوں نے زندگی میں ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوں گی عمران خان نے، یا انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی، یوں کہہ لیں کہ جتنی کتابیں انہوں نے کبھی زندگی میں اپنی ہوش میں دیکھی نہیں ہوں گی، عمران خان صاحب نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی ایک لیٹر نہیں لکھا، عمران خان صاحب نے کو 3 4 5 کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ علم والے ہیں، اور علم کے متعلق وہ جو دلائل اور تفصیل ہے وہ اس کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ چیز کوئی سوچے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین گیا، ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جو بلے کو صرف بلے کی حد تک وہ جانتے ہیں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، نہ یہ بلہ جو ہے یہ جو فیصلہ میرے معزز جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے، اور اس میں کوئی ان کو کامیابی ملے گی۔ اکرام اللہ خان صاحب جو ہیں جنہوں نے فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور اس میں پوری جو ان کی جو بھی کیبنٹ بیٹھی ہوگی اس نے اس کو تصدیق مہر کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ لاہور میں چیلنج ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہوگا، اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاید پاکستان تحریک انصاف ابھی سپریم کورٹ میں چلی جائے، یا ڈائریکٹ چلی جائے، یا پہلے وہ ہائی کورٹس کے اندر وہ اس کیس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی پارٹی کا جو آرٹیکل 215/5 کے کچھ شکے موجود ہیں، اس کے تحت کسی پارٹی کو اچانک آپ اس کا نشان نہیں لے سکتے جس کے پاس برس سے وہ نشان ہو اور اس نے اس کے اوپر الیکشن لڑا ہو۔ بہرحال کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا تھا، لیکن وہ تلوار کا نشان سے لے لیا تھا، پھر اس کے بعد وہ تیر کا نشان انہوں نے لیا، اور جناب وہ الیکشن جیت کر اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے
وہ وزیر اعظم بن گیا، یہ سارے منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب اس وقت عمران خان صاحب نے جو ہے اس کے متعلق مختلف پلان جو ہے کیے ہوئے ہیں، ان کو پتا تھا اس معاملے کے اندر کہ میں نے جیل میں بھی جانا ہے، میری پارٹی جو ہے اس کو ڈسٹرب بھی کیا جائے گا، میرے سے بلے کا نشان بھی چھینا جائے گا۔ تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے۔ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کینڈیڈیٹ انہوں نے جو ہے وہ سٹینڈ بائی کیے ہوئے ہیں، یعنی اگر ایک پکڑا جاتا، دوسرا پکڑا جاتا، تیسرا پکڑا، ایک جگہ پر 5 کینڈیڈیٹ ہیں، کوئی نہ کوئی تو پہنچے گا الیکشن کمیشن کے دفتر میں اور اپنے کاغذات جمع کروائے گا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اے پلان، بی پلان اور سی پلان تیار کرتے ہوئے 3 پارٹیاں رجسٹر کرائی ہوئی ہیں۔ جو ذرائع کے مطابق چوتھی جو پارٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس قلم دوات والی پارٹی ہے، اس کے علاوہ سنی تحریک والی پارٹی ہے، یعنی کسی بھی پارٹی کے لیبل کے اوپر وہ الیکشن لڑیں گے۔ آزاد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لڑنا ترجیح نہیں دے گی۔ کیوں؟ اگر کل کو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پھر وہ جو آزاد ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کسی قاعدے قانون کے تحت وہ پابند نہیں ہوتے، اس کے بعد وہ اپنے آزاد حیثیت کے ساتھ کسی بھی پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر جو سندھ ہاؤس گرم ہوا تھا، پھر پنجاب ہاؤس بھی گرم ہو جائے گا، سندھ ہاؤس بھی گرم ہو جائے گا، اس کے علاوہ بلوچستان ہاؤس بھی گرم ہو جائے گا، KPK کا ہاؤس بھی گرم ہو جائے گا، اور جو بڑا ہاؤس ہے وہ بھی گرم ہو جائے گا۔ یہ سارے ہاؤس جب گرم ہو جائیں گے تو پھر یہ آزاد جو ہے جس طرح بھی مار پیٹ کے ان کو بیان اغوا برائے بیان جو ہے وہ دیا جاتا ہے، پھر اس وقت اغوا برائے پارٹی بدلو وہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب جو ان کو بڑا سرپرائز دیں گے یہ آنے والے دنوں کے اندر۔ پہلے وہ الیکشن کی طرف متوجہ ہیں۔ عمران خان صاحب کے کاغذات میاں والی میں جمع ہو گئے ہیں، پرویز لائی صاحب کے جو ہے کاغذات وہ گجرات میں بھی جمع کروانے کی کوشش کی گئی، پولیس نے وہاں پر نہیں جمع ہونے دیے گئے، منڈی بہاؤدین کے اندر بھی ان کو روکا گیا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ کاغذات جمع ہو جائیں گے۔ نعیم پنجوتا صاحب جو ہے ان کے کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا انٹرویو اپنا میڈیا پر آ کر انہوں نے خبر دے دی ہے کہ 2 بجے سے گئے ہوئے تھے اور شام 5 بجے تک وہ انتظار کرتے رہے۔ بہرحال کہ کسی نہ کسی طریقے سے کاغذات جمع ہو رہے ہیں۔ آج بلے کا نشان چھن گیا، آج وہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ برابر کر دیا۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے حق میں آیا، الیکشن کمیشن صاحب نے پلڑا برابر کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا الیکشن کمیشن صاحب اس کھیل کے اندر موجود عدلیہ کے اندر جا کے جواب دہ ہوں گے، یا جس طریقے سے وہ ایوان صدر کو جواب دہ نہیں ہے اسی طرح موجود عدلیہ کو جواب دہ نہ ہوں، یہ میں کہہ نہیں سکتا۔ اس کے متعلق یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ کیوں موجود عدلیہ جو ہے اس کا جو معاملات ہے، جو سابقہ دور گزرا ہے، جو بھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب والا گزرا ہے، اس کے تحت تو پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے وہ اس کو پاؤں کے نیچے روندا گیا، عدالتوں کے احکامات کو پاؤں کے نیچے روندا گیا۔ جس طرح یہ گرفتاریاں ہوتی تھیں اور پھر معزز جج صاحب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ کورٹ کے احاطے کے اندر تو آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں، باہر آپ کو شاید پریس کانفرنس کرنی پڑے۔ اسی طرح جہانگیری صاحب نے جو ہے طارق جہانگیری صاحب انہوں نے بھی ایسے کہا۔ آپ حوصلہ اس بات کا رکھیں کہ جنگ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی لڑنی ہے، جنگ عوام کو بھی ابھی اپنی آزادی کے لیے لڑنی ہے۔ اسی طرح سارے نظام جو ہیں وہ چلیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔